چینل بات کرتا ہے اٹھا کے منہ بھی شاہوں سے، جہاں کو باخبر کرتا ہے یہ مفلس کی آہوں سے۔ ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے خصوصی پیشکش میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی، بچوں کا شاعر حافظ کرناٹکی کے نام سے عنوان دے کر کے شعبہ اردو ڈاکٹر بی آر امبیڈکر اوپن یونیورسٹی حیدرآباد کی ڈاکٹر سمیہ تمکین نے یہ ہمیں سمجھانے کی کوشش کی تھی اپنے ایک مضمون میں کہ کسی بھی زبان کا وہ ادب جو بچوں کی ذہنی اور علمی سطح سے مطابقت رکھتا ہے اسے بچوں کا ادب قرار دینے میں کوئی مذاقہ نہیں ہے۔ اردو میں بچوں کے ادب کا آغاز پہلی جنگ آزادی کے آس پاس تقریباً 19ویں صدی کے وسط سے ہوتا ہے، لیکن واضح طور پر اس کی نقوش 20ویں صدی کے اوائل میں یعنی مولانا محمد حسین آزاد اور محمد اسماعیل میرٹھی کی نظموں سے ہوتا ہے۔ اس حقیقت سے بھی کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ بچے ہمارے ملک و قوم کا قیمتی اثاثہ ہیں، ان کا تحفظ ملک کے ہر شہری پر واجب ہے۔ بچوں کی صحیح پرورش تربیت کے ساتھ ساتھ ان کی جسمانی نشو و نما کے لیے مناسب سہولیات بھی فراہم کرنا ضروری ہے۔ یہ اسی صورت ممکن ہے جب ہم بچے کو ابتدائی سے اس کی ذہنی نشو و نما کے لیے نفسیات اور ضروریات کے پیش نظر ادبی مواد فراہم کریں، جس سے تفنن طبع کے علاوہ ان کی معلومات میں اضافہ کرنے اور ان کے کردار کو جلا بخشنے نیز اس کے ذریعے مستقبل کا اچھا انسان بننے کی راہ بھی ہموار کی جا سکتی ہے۔ ناظرین گرامی، آج کی ہماری خصوصی پیشکش میں تمہید اس لیے آپ لوگوں کے سامنے رکھی کہ حافظ کرناٹکی صاحب کے سلسلے میں جس طرح سے انہوں نے اردو ادب میں محنت کی اور بالخصوص بچوں کے ادب کے لیے انہوں نے 100 تصنیفات کا جو گلدستہ سجایا، اس کی سراہنا آج ہر کوئی کر رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جناب حافظ کرناٹکی صاحب کے اس 100 تصنیفات کی تکمیل کے موقع پر سہروزہ جشن جو کرناٹک کے شکاری پور میں سجایا گیا تھا، وہ ایک پروگرام میں اس کی مکمل تفصیلات اکٹھا نہیں کی جا سکتی تھی، جس کی وجہ سے یہ ہم لوگوں نے خصوصی پیشکش آپ لوگوں کے سامنے رکھنے کی کوشش کی۔ نئی سیاسی تاریخ رقم کرنے، اپنی پہچان بنانے، فرقہ ختم کرنے اور قومی اتحاد پیدا کرنے کے لیے ہماری پارٹی سے ہاتھ ملائیے اور ممبر بنیے۔ اسکرین پر دیے جا رہے نمبرز پر مس کال دیں۔ پہلے دن جو 100 تصنیفات مکمل ہوئی اور اس کتاب کا اجرا ہوا، اس کی تفصیلات ہم نے آپ کے سامنے رکھی تھی۔ اسی طرح دوسرے روز جو قومی سیمینار سجایا گیا حافظ کرناٹکی ہمجیت ادیب و شاعر کے عنوان سے اقبال حال احاطہ گلشن زبیدہ شکاری پور میں، اس میں حافظ کرناٹکی کے سلسلے میں جتنی بھی چیزیں پیش کی گئیں اور جتنی تفصیلات رکھی گئیں اور ادب اطفال کو لے کر کے جو باتیں سامنے رکھی گئیں، ان کی تصنیفات کے حوالے سے جو مختلف قسم کے تاثرات لوگوں کے سامنے آئیں، واقعی میں وہ سننے کے لائق تھی۔ کوئی کہہ رہے تھے کہ حافظ کرناٹکی ایک دبستان کا نام ہے، تو کئی کہہ رہے تھے کہ حافظ کرناٹکی تنے تنہا اتنا کام کر رہے ہیں جو ادارے نہیں کر پاتے۔ تو ناظرین گرامی، ان تمام چیزوں سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ حافظ کرناٹکی نے کس طرح سے جو ہے اردو ادب اطفال کے لیے کام کیا۔ یہاں تک کہ پروفیسر ارتضیٰ کریم نے اپنے خطبے میں ادب اطفال کی اہمیت پر روشنی ڈالتے ہوئے حافظ کرناٹکی صاحب کے تخلیقی کارناموں کا جہاں اعتراف کیا، انہوں نے یہ بھی کہا کہ حافظ میں خداداد صلاحیتیں ہیں اور وہ نظم و نثر پر یکساں قدرت رکھتے ہیں۔ بہرکیف ناظرین گرامی، سہروزہ جو جشن کی مجلس سجائی گئی، جو تقریب سجائی گئی، اس میں مختلف پروگرام منعقد ہوئے اور ہزاروں کی تعداد میں طلبہ شریک ہوئے، مقامی عوام بھی شریک ہوئے،
دور دراز سے اور ملک کی سطح پر جتنے بھی ادبی جو شخصیات موجود تھیں اور ملکی اور قومی سطح کی جتنی بھی شخصیات ادبی شخصیات شامل ہوئی تھی، انہوں نے اپنے آنکھوں سے زبیدہ گلشن میں ہو یا پھر چلڈرن اکیڈمی کی جانب سے جو خدمات انجام دے رہی ہیں اس کو دیکھا بھی، سراہا بھی، اور اس میں جو ہے یہاں کے بچے شانہ بشانہ شامل رہے۔ تو اس موقع پر سیدھی بات نے بھی کوشش کی کہ کیوں نہ جو ہے جو مہمانان آئے ہوئے ہیں دور دراز سے اور مختلف ریاستوں سے، ان سے حافظ کرناٹکی کے بارے میں اور ان کے کارناموں کے بارے میں سنا جائے۔ تو ہم یہ ساری چیزیں آپ لوگوں کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ واقعی میں جو ہے اس موقع پر جناب ڈاکٹر حافظ کرناٹکی صاحب کو ان کی تخلیقی کارناموں کو اور جس طرح سے انہوں نے اس وقت جو ہے شکاری پور میں ایک ادب کی پوری دنیا جو سجائی ہے، بالخصوص بچوں کے ادب کی جو دنیا سجائی ہے، اس کی سراہنا ہونی چاہیے، اور جو ہے اس سلسلے میں مزید آگے بڑھنے کے لیے ان سے جو ہے رائے مشورے بھی لینے کی ضرورت ہے۔ ناظرین، مجھے اجازت دیں، اور مختلف شخصیات نے جو ان کے سلسلے میں گفتگو کی ہے اس کو ہم نے مختصراً آپ لوگوں کے سامنے لانے کی کوشش کی ہے تاکہ باتوں کی تکرار نہ ہو۔ آپ اس کو سنیں، مجھے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کا بہت بہت شکریہ کہ انہوں نے یہ موقع فراہم کیا ہے کہ جشن ادب اطفال کے تعلق سے جو سہ روزہ سیمینار ہو رہا ہے، ابھی وہ چونکہ کنٹینیو ہے، کل بھی ہوگا، وہ اس حوالے سے کچھ گفتگو کی جائے۔ اور چونکہ میں بھی سیدھی بات کرنے کا ہی عادی ہوں، تو میں سیدھی بات یہی کروں گا کہ ہمارے حافظ کرناٹکی صاحب شاعری کر رہے ہیں، ادب تخلیق کر رہے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو بچوں کو جس طرح سے تربیت دے رہے ہیں، شاعری کی طرف آمادہ کر رہے ہیں، ان کے اندر ایک شوق و ذوق پیدا کر رہے ہیں، یہ ایک بہت بڑا کارنامہ ہے۔ ہم اردو کے اساتذہ پڑھاتے ہیں بچوں کو، کلاس روم میں بھی پڑھاتے ہیں اور سیمیناروں میں بھی جاتے ہیں، اور بس یہیں تک اپنے کام کو سمجھتے ہیں کہ ہمارا کام مکمل ہو گیا، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ کام وہاں مکمل نہیں ہوتا ہے، بلکہ وہاں سے کام کی شروعات ہوتی ہے۔ میں اپنے کلاس روم میں یہ بھی کہتا ہوں بچوں کو کہ صاحب دیکھو، میں تم کو پڑھاؤں گا نہیں، میں تم کو گمراہ کروں گا۔ تو بچے تھوڑا گھبراتے ہیں، کہ بلکہ بچیاں ہوتی ہیں تو وہ بعد میں کہتی ہیں سر یہ تو بہت بری بات ہے، آپ مجھے گمراہ کریں گے۔ میں نے کہا تھوڑی 2-4 کلاس میں آؤ گی پھر تم کو پتہ چلے گا گمراہ کے معنی کیا ہوتے ہیں۔ اگر تم ادب پڑھنے آئے ہو اور تم کو یہ نہیں معلوم ہے کہ ہر لفظ کے 3 معنی ہوتے ہیں، ایک وہ معنی ہے جو لغوی ہیں، جو لغت میں درج ہیں، ایک وہ معنی ہیں جو ہم لوگ اپنے طور پر استعمال کرتے ہیں ادھر ادھر، اور ایک وہ معنی ہوتے ہیں جو تخلیق کار استعمال کرتا ہے اور پھر اس کو نئی ڈائمنشن دیتا ہے، اس لفظ کے مختلف معنی نکالتا ہے۔ تو میری مراد گمراہ سے صراط مستقیم پر تم کو لانا ہے۔ تب ان کو بات سمجھ میں آتی ہے کہ صاحب اچھا یہ بات ہے۔ میں نے کہا جب تم بھٹک بھٹک کے منزل پہ پہنچو گے تو تم صحیح راستے پہ اور صحیح طریقے سے پہنچو گے، اور اگر تم نے بالکل یہاں سے بیٹھے اور وہاں اتر گئے تو تم کو پتہ ہی چلا کہ راستے میں کتنے ایسے منازل تھے جن کو تم کو دیکھنا تھا، جن پر تم کو رکنا تھا۔ ہمارے حافظ کرناٹکی صاحب نے ایک راز جو ہے اس کو پا لیا ہے، اور وہ راز ہے بچوں سے محبت کے حوالے سے، بچوں کے ادب کے فروغ کے حوالے سے، بچوں کے ادب کی ترقی کے حوالے سے انہوں نے اس راز کو پا لیا ہے۔ جب آپ بچوں کے قالب میں منتقل ہو جائیں گے، آپ کی شاعری منتقل ہو جائے گی، آپ کا ادب منتقل ہو جائے گا، آپ کی زبان ان تک پہنچ جائے گی، تو ظاہر سی بات ہے کہ پھر جو ہے مسئلہ ہمارا حل ہو جائے گا۔ ہو یہ رہا ہے فی زمانہ کہ ہم ادب پڑھتے ہیں، پڑھاتے ہیں، زبان پڑھتے ہیں، پڑھاتے ہیں، بس یہاں آ کر کے بات رکتی ہے۔ حافظ کرناٹکی صاحب نے اس کارواں کو آگے بڑھانے کی کوشش کی ہے، بلکہ کامیاب کوشش کی ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ کم سے کم 100 200 400 500 تو ان کے ایسے شاگرد ہیں جن کو وہ تختی سکھا رہے ہیں، اوزان سکھا رہے ہیں۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ ہم لوگوں نے کل بھی دیکھا، محسوس کیا کہ صاحب کس طرح سے انہوں نے بچوں کو بتایا ہے کہ ردم کیا ہے، لفظوں کی ادائیگی کیا ہے۔ یہ بہت مناسب بات ہے۔ جو جدید تعلیم کا جو تصور ہے اس کو آپ دیکھیے، محسوس کیجئے کیسے انہوں نے کیا ہے۔
ایک طرف انہوں نے نعت کہی، دوسری طرف انہوں نے گیت، اس کے بعد وطنی محبت سے، وطن کے جذبات سے مملو انہوں نے نظمیں کہیں، ٹھیک ہے. ان نظموں کو بچوں کو کہا کہ تم اس کو پڑھو اور گاؤ اور اس پہ رقص کرو. دیکھیے جدید تعلیم کیا ہے، انہوں نے عملی طور پر اس کو بچوں کو بتایا. ایک طرف تو گیت پڑھ رہا ہے، لکھ رہا ہے آدمی، دوسری طرف یہ ہوتا ہے کہ اس کو بچہ گا رہا ہے، گانے کے ساتھ ساتھ رقص بھی کر رہا ہے. اس کے باڈی لینگویج، اس کے آؤ بھاؤ، اس کے جو ساری چیزیں ہیں، تو اس سے بچوں کے اندر جو شوق و ذوق پیدا ہوتا ہے، اس سے ایک آسانی ہوتی ہے اور اندازہ ہوتا ہے کہ ہمارا ادب جو ہے آگے بھی بڑھتا رہے گا. انہوں نے جو بیت بازی کا مقابلہ رکھا، آپ سوچیے، وہ کہہ رہے ہیں کہ میری یہ ٹیم جو ہے، اس ٹیم کو سامنے رکھتے ہوئے میں پورے ہندوستان کی اکیڈمی، اسکول، کالج، یونیورسٹی کے طالبہ اور طالبات، وہاں کے اساتذہ کو میرا یہ سمجھیے ایک چیلنج ہے کہ ان کے ساتھ کمپٹیشن کریں. جو جیتے گا اس کو ہم 1 لاکھ روپے دیں گے، دوسرا انعام 50,000 دیں گے، تیسرا انعام 25,000 دیں گے. تو یہ بہت بڑا جذبہ ہے، بہت بڑا کام ہے. اب اس سے کیا ہوتا ہے کہ بچوں میں ایک شوق پیدا ہوتا ہے. یہ بہت اہم کام ہے جو ہمارے حافظ کرناٹکی صاحب کر رہے ہیں. میں ان کو سبھی میں قلب سے مبارکباد پیش کرتا ہوں اور ایسی امید رکھتا ہوں کہ یہ گلشن ہمیشہ جو ہے شاداب رہے گا، پھلتا پھولتا رہے گا. اور ادب کے حوالے سے جو ہم لوگوں سے ممکن ہو سکتا ہے، جو ہم لوگ ہیں، وہ ان کے ساتھ قدم سے قدم، شانہ بشانہ چلنے کی پوری کوشش کریں گے. ایسا ہماری نیت ہے. اللہ قبول کرے اور حافظ کرناٹکی صاحب کی جو خدمات ہے، جس خوش و خضوع کے ساتھ وہ کر رہے ہیں، اس میں برکت دے. بہت بہت شکریہ. حافظ کرناٹکی کو میں کئی سالوں سے دیکھ رہا ہوں. ادب کے نام پر، ادب اطفال کے نام پر، بچوں کی تعلیم تربیت کے نام پر، بچوں کے ادبی ذوق کی نشو و نما کے نام پر جس طرح وہ اپنا وقت، اپنا پیسہ، اپنی محنت صرف کرتے ہیں، اس کی مثال کہیں نہیں ہے. خود بچوں میں جذبہ پیدا کرنے کے لیے آپس میں کوئی دوسرا اسکول تیار نہیں ہو تو اپنے اسکول میں 2 ٹیمیں بنا دیتے ہیں. جو مقابلہ کرتے ہیں انہیں بڑا سے بڑا انعام دیتے ہیں، 50,000 25,000 انعام دیتے ہیں. جذبہ باقی رہے، زندہ رہے. سچی بات یہ ہے کہ زبان زندہ رہتی ہے، قوم زندہ رہتی ہے، یہ بات وہ سمجھتے ہیں. زبان اصل میں پیمانہ ہے، زبان ہی اصل میں ہماری تہذیب، ہماری پہچان، ہماری نشان ہے. زبان جب تک زندہ رہے گی، اور زبان تبھی تک زندہ رہتی ہے جب تک اس کے شاعر اور فنکار زندہ رہتے ہیں. لفظوں کو دوسرے لوگ استعمال کرتے ہیں تو مر جاتے ہیں. انہیں مرے ہوئے لفظوں کو شاعر اور ادیب جب استعمال کرتا ہے تو اسے نئی زندگی مل جاتی ہے. اس لیے ادب کی قدر کرنا اور اس کے لیے محنت کرنا. ایک بات جس کی میں وضاحت کر دوں، ہر وہ شخص جو اپنے عہد کو بڑا نہیں سمجھتا ہے، اپنے عہد کے شاعر، ادیب، فنکار کو بڑا نہیں سمجھتا ہے، وہ آدمی کبھی بڑا ہو ہی نہیں سکتا. میر تقی میر اس لیے نہیں بڑے ہو گئے تھے کہ لوگ اس کو بڑا شاعر مان لیے تھے، وہ اپنے عہد کو بھی بڑا سمجھتے تھے. جو لوگ اپنے عہد کو بڑا سمجھتے ہیں، اپنے عہد کے فنکار کو بڑا سمجھتے ہیں، وہی بڑا بنتے ہیں، وہی بڑا شاعر فنکار پیدا کرتے ہیں، وہی لوگ بڑے ہوتے ہیں. یہ خوبی ہے حافظ کرناٹکی میں. تو بچوں کو کہیں نہ کہیں یہ بتاتے ہیں کہ تمہارا عہد بڑا ہے، تمہارے درمیان جو لوگ آئے ہیں، تشریف لائے ہیں، وہ بڑے ہیں. اور جب بچے اس بات کو مان لیتے ہیں کہ عہد ہمارا بڑا ہے، ہماری ذمہ داریاں بڑی ہیں، ہمارے درمیان جو حضرات تشریف لائے ہیں وہ بڑے ہیں، ان جیسا بننے کی کوشش کرتے ہیں، ان کے بڑا بننے کے راستے ہموار ہو جاتے ہیں. اعجاز علی ارشد ہوں، بہار سے آیا ہوں. وہاں صدر شعبہ اردو تھا، اس کے بعد وائس چانسلر تھا. فی الحال ریٹائر ہو چکا ہوں، مگر گزشتہ 25-30 برسوں کے دوران جس شخصیت کو میں نے پڑھا اور جس سے متاثر ہوا اور جس پر لکھا بھی میں نے، بلکہ جس کی پہلی کتاب پر ہی میں نے تبصرہ کیا، آج یہاں 3 دن کے جلسے میں اس شخصیت کو دیکھنے، اس سے ملنے اور اس کو سمجھنے کا موقع ملا تو بہت اچھا لگا. آج دوسرے دن کا پروگرام ختم ہوا اور اس میں کئی باتیں ابھر کے سامنے آئیں. ایک تو یہ کہ نئی نسل کی تربیت کا کام شاید اردو دنیا میں کوئی نہیں کر رہا ہے. نئی نسل کو ہم یہ تو بتا دیتے ہیں کہ میر یہ تھے، غالب یہ تھے،
मगर हम ये नहीं कोशिश कर रहे हैं कि हम में से कोई मीर गालिब पैदा करें नई नस्ल में। नतीजा ये है कि एक ख़ास मुकाम उरूज पे पहुँच के अदब और शायरी में गोया इंजमात पैदा हुआ, जमाव आ गया। इसको अगर देखा हमने यहाँ आके कि अमली तौर पर कोई शख्स दूर कर रहा है, और मुझको हैरत हुई, मैंने सवेरे भी इसका इजहार किया कि मसरत के साथ साथ मुझको हैरत हुई कि एक जो रवायती तौर पर दबिस्तान है उसको तो छोड़िए, जो शहर हैं यानी मसलन बंगलौर है, तो उससे भी दूर एक छोटे से इलाके में इतने बासलाहियत तलबा मौजूद हैं कि जो न सिर्फ ये कि शेर कहते हैं बल्कि शेर की तख्ती करते हैं, जबकि आज के असातिज़ा भी शेर की तख्ती नहीं कर सकते हैं। और मेरा इरादा है कि हाफिज़ साहब को अभी तक तो हमने देखा नहीं था, समझा नहीं था, सिर्फ उनकी शायरी के हवाले से जाना था। अब इनको जहाँ भी हो सके, कम से कम अपने यहाँ बिहार में तो हो सके तो उनको बुलाएं और दिखाएं उन लोगों को कि जो स्कूल चलाते हैं कि देख इस तरह से कहते हैं सुखनवर से। 3 रोज़ा ये जश्न जो है वो अपने इख्तिताम की जानिब है, लेकिन जिस तरीके से इस जश्न में हम लोग शरीक हुए पूरे हिंदुस्तान से, और बड़े बड़े हमारे उदबा, दानिश्वर, मुफक्किर, और इस बात का इंदिया है कि हाफिज़ साहब की जो 106 किताबें अभी तक मंजर आम पर आ चुकी, और ये इनका तहरीरी, तकरीरी और तामीरी काम है, और जो इनकी कुर्बानियाँ हैं तालीमी एतबार से, उनका कोई नेमुल बदल नहीं। मेरा नाम गुलाम नबी कुमार है। मेरा ताल्लुक़ जम्मू कश्मीर से है और मैं दर्स व तदरीस के पेशे से वाबस्ता हूँ। मैं हाफिज़ कर्नाटकी साहब को गुज़िश्ता 10 बरसों से जानता हूँ। बाहर से जो लोग आए उन्होंने इस बात का एतराफ़ किया कि हाफिज़ कर्नाटकी साहब एक अपनी शख्सियत में एक अंजुमन है। वो एक महज एक अदबी नाम नहीं है, बल्कि हर फील्ड में, ज़िंदगी के हर शोबा हायजात में उन्होंने मुनफरिद काम किया है, और ये काम वो आगे भी करने की ख्वाहिश रखते हैं, तमन्ना रखते हैं। उनके अंदर एक हौसला है, बलवला है, जस्तजू है, और मुझे उम्मीद है कि वो इस सिलसिले को आगे भी जारी रखेंगे। 100 से ज़्यादा ज़ायद तसानीफ़ का जो कारनामा है उन्हीं का है, और ये सिलसिला उनकी ये जो ख्वाहिशें हैं, तमन्नाएँ हैं, ये अभी और अदबी और तसनीफ़ी खदमात जो है इस सिलसिले में अभी भी और कई उनको कबूलियत हासिल होगी इंशाअल्लाह, शर्फ़ कबूलियत। मेरा ताल्लुक़ मलेरकोटला पंजाब से है और मैं देशभक्त यूनिवर्सिटी में शोबा उर्दू में काम करता हूँ। मेरा जो मौजू रहा है अदब में वो बच्चों का अदब है। मैंने जब लिखना शुरू किया तो बच्चों के अदब से किया, कहानियाँ, नज़में, गज़लें बहुत सी छपी। तो मेरा हाफिज़ कर्नाटकी से बहुत लंबा रिश्ता है। मैं इनकी नज़में, गज़लें पढ़ता रहा, इनसे किताबें भी मंगवाता रहा। लेकिन मैंने इससे आने से पहले मैं इनको बतौर एक राइटर के तौर पर जानता। दुनिया ही लिखती है, लेकिन यहाँ आने के बाद मुझे बड़ा एहसास हुआ कि यार ये आदमी तो अपने आप में एक मुकम्मल इंस्टीट्यूट है। और दूसरी बात जो सबसे इनकी बात मुझे मुतासिर किया वो ये है कि ये लिखने तक का इनका ताल्लुक नहीं अदब से, इन्होंने नई नस्ल तैयार की है जो ऐसा कहीं नहीं देखा, मैंने कहीं नहीं देखा। और मैं इस बात के लिए हाफिज़ कर्नाटकी को मुबारकबाद देता हूँ। अल्लाह करे इनका कलम और ज़ोरे करूँ और ज़्यादा, और साथ ही उनकी पूरी टीम को मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने इतना अच्छा प्रोग्राम किया है। शुक्रिया। मैं हाफिज़ कर्नाटकी साहब की तरफ से मुनक़िद किए गए इस सहरोज़ा जश्न अतफ़ाल सेमिनार और यूँ कहिए कि एक सकाफ़ती तहज़ीबी प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए कश्मीर यूनिवर्सिटी
श्री नगर से यहाँ पर हाजिर हुआ हूँ। मुश्ताक हैदर नाम है मेरा। हमने 100वीं नात जो यूट्यूब पर आपने रिलीज़ की, यानी इससे पहले जो है 99 नातें जो हैं वो सोत और सोतो सदा और विजुअल्स की सूरत में आप सारी दुनिया तक पहुँच गई है। जब ज़माना जो है, जो इसका तकाज़ा होता है, अगर आप उस तकाज़े के तहत अपने तरीक़े कार में ऐसी तब्दीली लाए कि आपका हदफ जो है वो आपकी नज़रों से दूर ना हो बल्कि आप हदफ के और ज़्यादा नज़दीक पहुँचे, ये बहुत अहम बात है। मैं इसके लिए हाफिज़ कर्नाटकी साहब और उनके तमाम जितने भी साथी हैं, मैं एक मुबारकबाद देना चाहता हूँ। और यकीन मानिए मैं यहाँ से एक इंस्पिरेशन लेकर जा रहा हूँ कि अगर काम करना है तो फिर इस तरह करना है काम कि ज़मीनी सतह पर साल 2 साल की बात नहीं होती है किसी कल्चर, सकाफत, तहजीब को बचाना, बल्कि इसमें कई दहाइयाँ लगती हैं। 30 साल पहले हाफिज़ कर्नाटकी साहब ने जो एक नन्हा सा पौधा लगाया था, आज एक बरगे तनावर दरख्त बन गया है जिसकी बहार दीदनी है। मैं इसके लिए मुबारकबाद पेश करता हूँ। शुक्रिया। ये चैनल हक निगर बन कर कुचल देता है फितनों को, अगर गंदी हो पॉलिसी तो मरते देख कितनों को। इसी बाजार में बिकते हुए देखा है सपनों को, सभी यकसां है ये पैगाम दो गैरों को अपनों को। वतन अहले वतन का है गुले बेखार सी